السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دس 15 منٹ کی تاخیر کیا ہوئی، پہنچتے پہنچتے اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں آخری سفر نہ ہو جائے۔ اور اس بات کا احساس بھی مجھے ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے آ کر بیٹھتے ہیں، اور اس دور میں ایک عالم کے انتظار میں اللہ کے گھر میں دیر سے بیٹھنا، یہ اللہ کے مقبول بندے ہونے کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور دنیا میں میرے دوستو یہ واحد گھر ہے، یہاں اگر بیٹھے رہیں گے تو کوئی اٹھ کر جانے کے لیے نہیں کہتا، خود اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہتے کہ جاؤ۔ اس کے مقابلے اگر دنیا کے کسی بھی رشتے کے گھر میں اگر بیٹھیں گے، یا تو اشارے دیں گے یا نہیں تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ بھائی
تکلیف ہو رہی ہے۔ مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ ویسے تو رات جاگنا ہی ہے ہمارے لیے، سحری تک، فجر تک، اور مجھے پہنچنا ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 10 12 15 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، معافی مانگتا ہوں۔ نعت کی پرزور گزارش آ رہی ہے، آئندہ تاخرات انشاءاللہ شب قدر ہے تو وہاں بھی پڑھنے کا موقع نہیں، اور اس کی بعد کی تاخرات بھی مضمون ذرا بڑا ہی ہوگا شاید، تو پڑھنے کا موقع نہیں۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعت پاک سماعت کر رہے تھے، حافظ صاحب سے اور دیگر حضرات سے 2 4 اشرات پڑھ لیں تاکہ میرا جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ بیان کر کر کے مسلسل، پھر تراویح، پھر اس کے بعد بیانات، پھر دوسرے دنوں میں بھی بیانات، گلہ گلی ہو کر ہے۔ پھر بھی ایک صاحب کا فون آیا، آج نعت پڑھنا حضرت بول کر، تو میں بولا نہیں بھی، ویسے تو پڑھتے ہیں بچے ہمارے، آواز بھی ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیسی بھی رندو حضرت تمہیں پڑھنا محبت ہے، اللہ محبت کو قبول فرمائے۔ بہت اچھی نعت ہے، اشعار بڑے اچھے ہیں، سماعت فرمائے۔ کفر ہوا انجان نبی کی نگری میں، 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 اترا جب قرآن نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں، کفر ہوا انجان نبی کی نگری میں، کفر ہوا انجان نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں۔ شعر میں پڑھوں گا، ارادے آپ بھی کیجئے اور آمین بھی بولیے، بڑا بہترین شعر ہے۔ بس ہے یہی ارمان نبی کی نگری میں، 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 نکلے میری جان 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 نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں، لال و گوہر ہے کنکر پتھر طیبہ کے، یہ ورجنل سبحان اللہ کی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لال و گوہر ہے کنکر و پتھر طیبہ کے، لال و گوہر ہے کنکر و پتھر طیبہ کے، لال و گوہر ہے کنکر و پتھر طیبہ کے، لال و گوہر ہے کنکر و پتھر طیبہ کے،
شمس و قمر دربان نبی کی نگری میں، شمس و قمر دربان نبی کی نگری میں، شمس و قمر دربان نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں، انشاءاللہ میں پھر لے کر جاؤں گا، 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 نعتوں کا دیوان نبی کی نگری میں، نعتوں کا دیوان نبی کی نگری میں، نعتوں کا دیوان نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں۔ یہ شعر پر بھی آمین کہیے، بہت پیارا شعر ہے یہ، اللہ قبول کر لے۔ صبح کا موسم تو نے دکھایا اے اللہ، 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 گزرے اب رمضان نبی کی نگری میں، 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 اترا جب قرآن نبی کی نگری میں۔ پیغمبر مکے سے نکل کر مدینے کو جب جا رہے تھے، وہ رات کا منظر شاعر کہتا ہے، دیکھیے، اللہ اللہ ہجرت کی شب کیا کہنا، 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 جنت تھی قربان نبی کی نگری میں، 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 اترا جب قرآن نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں۔ آخری شعر ہے یہ، دشمنوں کا جواب بھی ہے اس میں۔ جسم نعیم اپنا تو ہندوستان میں ہے، 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 اور دل ہے مہمان نبی کی نگری میں، اور
جسم نعیم اپنا تو ہندوستان میں ہے، جسم نعیم اپنا تو ہندوستان میں ہے، اور دل گئے مہمان نبی کی نگری میں، اور دل گئے مہمان نبی کی نگری میں، کفر ہوا انجان نبی کی نگری میں، کفر ہوا انجان نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں، اترا جب قرآن نبی کی نگری میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ نعت ہی ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ اگر مزہ کسی پڑھنے پر آتا ہے تو وہ نبی کی تعریف پر آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کے سامنے نعت خواہ حضرات پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ تاخرات میں نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کو بیان کرتے کرتے عنوان بڑا تفصیل اور بڑا لمبا ہو گیا، اور ایک عنوان بتایا تھا، ایک علامت بتایا تھا۔ آج چاہتا ہوں کہ میں جتنا ہو سکے صرف احادیث کو پڑھوں اور علامتیں بیان کرتے ہوئے گزر جاؤں۔ اور بھی بہت سارے علامتیں ہیں، 10-20 علامتیں ہیں، لیکن بیان کرنے کا موقع اس وقت نہیں ہے۔ آج چاہ رہا ہوں میں کہ جتنا ہو سکے انشاءاللہ تعالی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو علامتیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، ضروری علامتیں۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی تاخرات حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے متعلق بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ میں آئی بات؟ سنتے جائیں اور محسوس کریں وہ علامتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہے تو اس سے توبہ کرے اور بدلنے کی پوری کوشش کرے، پوری کوشش کرے۔ گالی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، توبہ کر لیے ہوں گے آپ لوگ، نہیں کیے تو توبہ کر لیں۔ آپ اپنی زبان کو پاک اور پاکیزہ بنائیں، کیونکہ گالی کے متعلق ایک حدیث چھوٹ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے بول کر آگے بڑھ جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے، یا میری امت میں جب گالیاں عام ہو جائیں گی تو گالی دینے والا آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا۔ اللہ کی نگاہ سے گرنے کا مطلب اللہ کبھی اسے عزت اور پیار اور محبت سے نہیں دیکھیں گے۔ دوستو، آج ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے، بیوی کی نگاہ سے گرنا نہیں چاہتے، بیوی شوہر کی نگاہ سے گرنا نہیں چاہتی، دوست کی نگاہ سے گرنا نہیں چاہتا۔ کبھی یہ فکر، یہ احساس ہوا کہ ہمارا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے ہم نبی کی نگاہ سے گر جائیں گے یا اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے، جس عمل کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، نوجوانوں، جہاں تک آواز جاتی ہے اللہ کرے کہ جائے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ دور تک پہنچا دے کہ ایک چھوٹی سی بات جسے ہم گالی سمجھتے ہیں اور بے دھڑک دیتے ہیں ہم لوگ گالی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب امت میں گالی زیادہ ہو جائے گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امت یا گالی دینے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ بچیں گے انشاءاللہ۔ جو گزشتہ تاخرات میں نے ایک فارمولہ بتایا تھا واؤ بڑھانے کا، کون کون بڑھائے واؤ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دو چند میں کی ملے نہیں کیا وہاں نہیں بڑھایا؟ اکرم صاحب نہیں بڑھایا؟ بڑھا دیا ہے، پہلے سے بڑھا کر ہی، اچھا گارنٹی کیا ہے؟ کرو، یہی تعویذ ہے، تعویذ
زبان کا میٹھا ہونا سب سے بہترین تعویذ. وہ اتنے ڈبے گلے میں ادھر ادھر کمر میں الگ کتے داوے پاؤں میں الگ کتے. وہ کیا لکھ کو رہنگا وہ پاؤں میں کئی کو پہنتا رہنگا انہیں. ہاں اچھے عاملوں کی صحیح تعویذات جائز ہیں لیکن نیت اچھی رہنا. میں تعویذ ڈالا تو پورا بیپار منجچ ہونا یہ خراب. میں تعویذ ڈالی تو ہمارے شوہر میری بات سننا اماں کی بات نہیں سننا تو وہ تعویذ بھی جہنم کا سبب بن جائے گی. ابھی 2-4 منٹ میں بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ڈالو تعویذ شیاطین جنات فلاں اور فلاں لیکن اچھے عاملہ رہنا تعویذہ صحیح رہنا. ڈوپلیکیٹ عاملہ تعویذہ غلط یعنی تو ڈوپلیکیٹ عاملہ تعویذہ کیا بھی نہیں. زبردست پیکنگ رہتی تعویذ کی. کیا محبوب زبردست پیکنگ رہتی تعویذ کی اور قیمت بھی اللہ اکبر کبیرہ 4 بکرے آنگے 60 روپے 60,000 روپے تعویذ 50,000 روپے تعویذ. زبردست رہتی تعویذ. کھول کو دیکھے تو کیا بھی ٹلک کو نہیں رہتا پھر بھی جاتے. وہی تعویذ کے پیسے صدقات کرتے عامل کے عمل سے نہیں خدا کے فضل سے مسئلہ حل ہو جاتا. الفاظ نہیں تقریر نہیں حقیقت ہے. وہی تعویذات کے پیسے کسی بیوہ کو دیتا کسی یتیم کو دیتا کسی مسجد کو دیتا مدرسے کو دیتا ضرورت مند کو دیتا ماں کو دیتا سگی بہن ہے غریب ہے اسے دیتا تو پھر مسئلہ تیرا میرے بھائی مسئلہ تیرا میری بہن عامل کے عمل سے نہیں خدا کے فضل سے کلیئر ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے بندہ کسی مجبوری کو سامنے رکھ کر میرے نام پر صدقہ کرتا ہے اور اس کا مسئلہ میں حل نہ کروں اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے یقین کی کمی ہے. یقین کے ساتھ کام کرو. یقین کے ساتھ کام کرو انشاءاللہ تعالی نتیجے نکلیں گے. یقین نہیں تو نتیجے نہیں نکلیں گے. میں دعا کریا اللہ قبول کر لیے. اب ملنے والا ہے مجھے آج کی صبح کی پرسوں کی. میں صدقہ کیا مجھے انشاءاللہ تعالی بدلہ ملے گا کیونکہ صدقے کا بدلہ آخرت میں نہیں دنیا میں. کیونکہ صدقہ دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو صدقہ دینے کے بعد نتیجے بھی دنیا ہی میں نکلیں گے. ہاں یہ پوائنٹ یاد رکھو پیارو میری مائیں اور بہنیں اس پوائنٹ کو یاد رکھیں. صدقات دینے کا مقصد زکوٰۃ دیتے ہیں آخرت کے واسطے زکوٰۃ دیتے ہیں دنیا کے واسطے. جو چیز آخرت کے لیے کی جاتی ہے اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملتا ہے دنیا میں بھی ملتا ہے. جو چیز دنیا کے لیے کی جاتی ہے اس کا بدلہ دنیا ہی میں ملتا ہے. زکوٰۃ آخرت کے لیے دیتے ہیں دنیا میں بدلہ ملے گا. صدقہ دنیا کے لیے دیتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا لیکن دنیا میں ضرور ملے گا. حضرت ہمیں کتنا کی دیے نا حضرت پھر کیا کیا کی مسئلے ہمارے لیے نہیں ہوئے نا. تو پھر میرے دوستو ہمارے صدقات کے ادا کرنے کے طریقے میں کچھ فرق ہے. حرام پیسے میں صدقہ کر ڈالے تو پھر کیا ملیں گا. صدقہ دے رہا ہے
لیکن انداز شرک کا ہے. ایک بکرا صدقہ دے رہا ہے، محبوب سبحانی کے نام پر دے رہا ہے، تو پھر کیا ملے گا؟ صدقہ اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، ہر عمل اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، تب جا کر نتیجے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصیبتیں کلیئر ہوتی ہیں صدقات سے. روزانہ 2 روپے نکالو، 2 روپے نکالو، بس حساب ڈالتا ہوں، ٹھہرو. موبائل کے لیے ڈیلی کتنا نکالتے معلوم؟ 3 روپے نکالتے ہیں موبائل کو ڈیلی. 800 روپے صاحب ریچارج 3 مہینے کا، 700-800 روپے ہے. 800 روپے سے رکھو 90 دن کو، روزانہ 9 روپے تقریباً تمہیں موبائل کو نکال رہے ہیں. اپنی حفاظت کے لیے اپنا صدقہ 2 روپے نہیں نکالیں گے، 2 روپے نکو صاحب، 1 روپیہ نکالو، 1 روپیہ اپنی طرف سے، 1 روپیہ بیوی کی طرف سے، 1 روپیہ. 2 نہیں سے بچے کون سے؟ 17 ہی. 2 روپے ماں باپ کی طرف سے، 1-2 روپے، پھر گھر کا ایک صدقہ 1 روپیہ نکال ڈالو، گاڑی کا صدقہ 10 روپے نکال ڈالو. دیکھیں گے آپ، مصیبت آئے گی، صدقہ روکے گا، مصیبت ایکسیڈنٹ ہو کر پڑ جائے گی. تفصیل پہ جانے کا موقع نہیں میرے پیارو. آج امت صدقہ نہیں کر رہی ہے، دشمنوں کا ڈر سوار ہے. 2 چیزیں کرو، کچھ مخصوص دعائیں ہیں وہ پڑھ لو، اور کچھ صدقہ بھی نکال دو. فرعون بھی ہمارا بال بیگا نہیں کرے گا انشاءاللہ. پاور ہاتھ میں رکھ کر مردوں کی طرح جینا کمال نہیں. ہاتھ میں پاور نہ ہو، مردوں کے جس طرح جینا یہی کمال ہوتا ہے. حکومتیں ان کے ہاتھ میں ہو، جینے کا ہنر ہمارے ہاتھ میں ہو، تب جا کر جینے کا مزہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کرم صاحب؟ ڈر نہیں، الیکشن آ رہا حضرت، انہوں نہیں آنا حضرت، کون آگے تو بھی پرواہ نہیں، انہوں نے آ جاندو رے بابا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے. اب الیکشن آ رہا نا، یہ پارٹی والے وہ پارٹی سے ڈرائیں گے، وہ پارٹی والے یہ پارٹی سے ڈرائیں گے، ہمیں سب مل کو ان کو ڈرائیں گے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزمام جگر آزمائے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنو، کون آیا تو بھی آن دو. فرعون آیا تو موسیٰ بن جاؤ، نمرود آیا تو بولو ابراہیم بن جاؤ، ابو جہل آیا تو ابو بکر بن جاؤ، انگریز آیا تو ٹیپو سلطان بن جاؤ، وہ پی ایم آیا تو یہ پی ایم بن جاؤ. دلوں سے ڈر نکالو میرے دوستو، دلوں سے ڈر نکالو. اور میں ہمارے قوم کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کو ڈرانے کا مزاج چھوڑو. تمہیں جیتو، ہمیں چاہتے ہی بھی تمہیں جیتے، تمہیں جیتو، یہ بول کر جیتو میں آیا تو اور بھی یہ کام کرتا ہوں، میں آیا تو اور بھی یہ کام کرتا ہوں، ہماری پارٹی آئی تو ہمیں اور بھی یہ کام کرتے ہیں بول کر بولو. انہوں آگے تو یہ ہو جاتا، انہوں آگے تو یہ ہو، کیا ابھی ہوتا نہیں، شادی کرے تو بچہ ہوتا.
اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کا سا بن جا. ایک ایک شعر پر سبحان اللہ چاہیے، انشاءاللہ چاہیے. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کا عصا بن جا. زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا. زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا. کبھی خالد کبھی ذرار سی جرت بھی پیدا کر. کبھی خالد کبھی ذرار سی جرت بھی پیدا کر. کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا. تیری ہر ایک صدا میں اب بلالی لحن پیدا کر. علی کا جوش بن جا اور عثمان کی حیا بن جا. نبی کے شان میں حسان سا ماحول پیدا کر. نبی کی شان میں حسان سا ماحول پیدا کر. کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا. تکبیر. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیارے. صدقہ نکال دو، صدقہ، بس صدقہ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ صدقہ، رتی صدقہ. یہ عاملہ کے تعویذاں ادھر 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 بننے کو. تعویذ غلط نہیں ہے، بات تعویذ پر آ گئی. اور آگے بہت جلدی پڑھنا ہے میرے دوستو. آدمی اگر گالی دیتا ہے تو پھر اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. عزت والا کون؟ جس کے کار کے اطراف ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ عزت والا نہیں. عزت والا وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے. ذلیل وہ نہیں جسے دنیا ذلیل کرے. الیاذ باللہ. دنیا جسے ذلیل کر دے، اگر وہ ذلیل ہوتا تو بلال حبشی کے لیے کیا کہتے؟ حضرت خبیب کے لیے کیا کہتے؟ خباب کے لیے کیا کہتے؟ دنیا جسے ذلیل کر دے وہ ذلیل نہیں ہے. ذلیل وہ ہے جو خدا کی نگاہ سے گر جاتا ہے. پیارو، اس کے نگاہ کا عزیز بنو، اس کے نگاہ کے پیارے بنو، اس کے نگاہ کے محبوب بنو. اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. پھر آقا نے فرمایا، سنتے جاؤ، قیامت کے قریب خطیئۃ الرحم من اشراط الساعہ. خطیئۃ الرحم، قیامت کے قریب رشتہ داریاں کٹ جائیں گی. میں کان پکڑتا ہوں میرے پیاروں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، شاید پورے ہندوستان میں ایک خاندان بھی نہیں بتا سکتے جو 100% جڑا ہوا ہو. یا آگے بھی بڑھوں تو انشاءاللہ میری اصلاح ہوگی، کیونکہ یہ عاجز بیان کرنے کے بعد علماء کرام کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں اور اصلاح بھی ہوتی ہے. بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ ان علماء کرام کو تادیر قائم فرمائے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. بڑی محبتوں سے مجھے نوازتے ہیں. غلط کہوں تو اصلاح ہی کریں گے. میرے بڑے علماء ہیں، میں علماء کی بڑی عزت اور اکرام کرتا ہوں. بات اگر میں آگے بڑھاؤں تو غلط نہیں ہوگی. اب اس وقت ساری
انڈیا میں نہیں، سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایک خاندان ایسا نہیں بچا سکتے جو 100% جڑا ہوا ہو۔ ایک خاندان کے اگر 400 افراد ہیں، دو یہاں سے لے کر آؤ، یہاں سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے پیاروں؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دادا سے اٹھا کر آؤ، دادا سے اٹھا کر ہمارے بچوں تک جاؤ، بس بچوں کے بچے بھی جانے کی ضرورت نہیں، دادا بابا ہمیں ہمارا بیٹا، یہ 4 پشت، یہ 4 پشت اور 4 لڑی کے جتنی شاخیں ہیں، دادا کے اگر 7 بچے ہیں، پھر ان 7 بچوں کے اگر 3 بچے رکھیں گے تو 28 بچے، مثال بول رہا ہوں، اور زیادہ جاؤں تو پھر کیلکولیٹر پھر سے کھولنا پڑے گا۔ دادا کے 7 بچے ہیں اور ہر بچے کے 3 بیٹے ہیں، تو دادا دادی 2 ہو گئے، پھر دادا کے 7 بچے، پھر ان کے 7 بچوں کے 7 بیویاں یا شوہر، پھر ان کو 3 بچے جو ہماری صف کے ہیں، پھر ہمارے بچے، یہ 4 پشتوں کا یہ خاندان اگر بنائیں گے تو 400-500 افراد پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ 400-500 افراد 100% اس وقت رشتہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں، یہ قیامت کی علامت ہے۔ بھائی کو دیکھ کر بھائی کو نہیں ہوتا، بھائی کو دیکھ کر بہن کو نہیں ہوتا، بہن کو دیکھ کر بھائی کو نہیں ہوتا، بھونئی کو دیکھ کر سالے کو نہیں ہوتا، سالے کو دیکھ کر بھونئی کو نہیں ہوتا، ماموں کو دیکھ کر بھانجے کو نہیں ہوتا، بھتیجے کو دیکھ کر چاچا کو نہیں ہوتا، پھپھو کو دیکھ کر بھتیجی کو نہیں ہوتا، بھتیجی کو دیکھ کر پھپھو کو نہیں ہوتا۔ بس کیا بولوں میرے دوستو، مثالوں پہ شاید وقت گزر جائے گا، قربان جائیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ رشتہ داری کٹ جائے گی، کٹ جائے گی۔ سگے بھائی کو ریسپانس نہیں دے گا، دوست کو تولے گا۔ یہ دور ہے کہ نہیں؟ ارے کیا بھی رندو صاحب، بھائی بھائی، اچھا کی برا کی، بھائی اور دوست اگر دونوں جمع ہو جائے تو پہلے رسپانس بھائی کو دیتا ہے تو سمجھو کہ ایمان سلامت ہے۔ بھائی اور دوست دونوں جمع ہو جائے تو بھائی کو پہلے رسپانس دیتا ہے تو سمجھو کہ بھائی کو عزت دینے والا بھائی قیامت کی علامت نہیں ہے۔ بہن اور کوئی اور عورت آ گئی تو بہن کو جو رسپانس دیتا ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے سننے والی ایک ماں کی خدمت میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ میں رکھتا ہوں، مردوں سے اتنی رشتہ داریاں ٹوٹتی اور پھوٹتی نہیں جتنا عورتوں سے ٹوٹتی اور پھوٹتی ہے۔ رشتے کے مسئلے میں سب سے بڑی قیامت کی علامت تم ہو۔ اور یہ اس وقت رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں جب ایمان کمزور ہوتا ہے، اعمال ناقص ہوتے ہیں، علم نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داری کو پہچانو، رشتہ داری کو پہچانو، حقوق ادا کرو۔ تفصیل کبھی جمعے میں آ جائے تو پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی کا دل نہ توڑو، ہاتھ جوڑتا ہوں، بہن کا دل نہ توڑو، ہاتھ جوڑتا ہوں، ماما کا دل نہ توڑو، چاچا کا دل نہ توڑو، خالہ کا دل نہ توڑو۔ وہ توڑتے ہیں تو توڑنے دیجئے، تمہارا کام معاف کرنا ہے، کیونکہ معاف کرنے والا خدا کا عزیز بن جاتا ہے۔ معاف کرنے والا خدا کا عزیز بن جاتا ہے۔ رشتہ داری، 3 چیزوں کو اللہ قیامت میں انسانی شکل عطا فرمائیں گے۔ وہ دنیا میں تو انسان نہیں رہیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں خوبصورت انسانی شکل میں کھڑے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا پڑھا ہوں، لیکن اتنا تو ضرور پڑھا ہوں۔ دنیا میں وہ 3 انسان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو انسانی شکل عطا کریں گے۔ نبی کی سفارش، نبی کی سفارش کہتے نا، نبی کی سفارش برحق ہے میرے دوستو، لیکن نبی بھی اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے کچھ شرائط ہو۔ 3 چیزیں دنیا میں انسان نہیں رہیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو انسانی شکل عطا کریں گے. کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو انسانی شکل عطا کریں گے حشر کے میدان میں. وہ 3 چیزیں خوبصورت، حسین و جمیل، خوبصورت انسانی شکل میں اللہ کی عدالت کے بالکل بازو کھڑے رہیں گے. اب مجرم یا ملزم یا بندہ ہر ایک کو تو اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہونا ہے نا. یہ اور بات ہے کہ اللہ حساب لیں گے کہ نہیں لیں گے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. حساب لیں گے کہ نہیں لیں گے. کبھی کسی کو پکڑ لیے تو ایسا پکڑیں گے کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں بچے گا، 1 عمل بھی نہیں بچے گا. کبھی کسی کو چھوڑ دیں گے تو صرف بلا کر جاؤ کتا چھو گیا. اللہ تعالیٰ ان میں ہم تمام کو شامل فرمائے. آمین آمین. کیا زور سے آمین ہے، دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بندہ اللہ کے عدالت میں حاضر ہوگا، اللہ حساب لینے سے پہلے ان تینوں کو پوچھیں گے. وہ 3 کون ہوں گے؟ اس میں سے ایک قرآن ہوگا، دوسرا رمضان ہوگا، تیسرا رشتہ داری ہوگی. 3 کھڑے رہیں گے. حساب دینے کے لیے جب بندہ جائے گا، اللہ اہمیت بتاتے ہیں کہ اس سے پوچھیں گے بھائی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن صاحب کیا ہے؟ اللہ انہیں میرا حق ادا کرتا تھا، مجھے روز پڑھتا تھا، مجھے سنتا بھی تھا، میرا ادب کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا. کیا سفارش ہے تمہاری؟ معاف کر دیجیے اللہ، چھوٹے بڑے اگر ہو گئے تو گناہ. 1/3 ڈکلیئر ججمنٹ 1. پھر اللہ پوچھیں گے رمضان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں جانے سے پہلے میرے چاند کو اتنا گھوریا ہی نہیں، میں پریشان ہوگا. جب میں گیا تو اللہ پوری رات میرے ساتھ جاگتا تھا، انہیں فجر کے بعد سوتا تھا، پھر ظہر سے پہلے اٹھ جاتا تھا، نمازاں پڑھتا تھا. میرا حق ادا کرے آئینے. افطار میں میرے ساتھ تھا، یہاں تک کہ تراویح میں بھی میرے ساتھ تھا. اچھا کیا ہے ارادہ آپ کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سفارش کیا ہے آپ کی؟ معاف کر دیجیے اللہ. ٹوٹ ہے ججمنٹ. اب رشتہ داری کھڑے رہے گی. آپ کیا فرماتے ہیں جناب؟ اللہ کیا کہیں اس کے بارے میں؟ سب سے بات کرتا تھا، انہیں تھا اس کے پاس دیتا تھا، نہیں تھا اس کے پاس نہیں دیتا تھا. بھائیاں کا ادب کرتا تھا، بھانا کا لحاظ کرتا تھا. اللہ اس کے باپ کے انتقال ہونے کے بعد یہ صرف رشتہ داری کی حفاظت کے خاطر پراپرٹی بھی مولانا قرآن صاحب کے مطابق کریا. اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ معاف کر دیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے حساب سے پہلے او پیارے تیرا کیا حساب لوں؟ جس کی سفارش قرآن کر دے تیرا کیا حساب لوں؟ جس کی سفارش رمضان کر دے تیرا کیا حساب لوں؟ جس کی سفارش رشتہ داری کر دے او فرشتوں آؤ ادھر اس میرے بندے کو پورے جاہو جلال کے ساتھ سلامیاں پیش کرتے کرتے جنت لے کر جاؤ. سبحان اللہ. اگر خدا نہ خواستہ قرآن کہہ دے اللہ اس کا کیا حساب لیتے ہیں پروردگار؟ پوری زندگی اس کی قرآن سے خالی ہے. پورے رمضان کے مہینے میں چھو کر بھی جو نہیں دیکھے قرآن کو کان کھول کر سن لے حشر کیا ہوگا.
میں فخر نہیں کرتا، میرے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، قرآن سے جوڑ دیا، ورنہ ہمارا بھی حال کیا ہوتا اللہ بہتر جانتا۔ جب میرے سینے میں رہنے والے میں قرآن کو یاد کرتا ہوں، روئے بغیر نہیں رہتا میرے دوستو۔ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے قرآن سے جوڑ دیا۔ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، بڑی حجت والی کتاب ہے، بڑی سفارش والی کتاب ہے۔ اس کی سفارش میں کوئی گرفتار ہوتا نہیں، اس کی حجت میں کوئی بچتا نہیں بچتا۔ پورا رمضان گزرا، پڑھنا سننا تو دور کی بات، چھو کر بھی نہ دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں جنازے شام سے اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر فردوس میں پہنچا دیں گے؟ نہیں پیارے، نہیں۔ رشتے قرآن سے جوڑو، جوڑو قرآن سے۔ اللہ کیا حساب لیں گے اس کا؟ آپ زنا کریا کی نہیں کریا، جھوٹ بولیا کی نہیں بولیا، سود کھایا کی نہیں کھایا، دھوکہ دیا کی نہیں دیا، میرا حق ادا کرتا آج ہر گناہ معاف ہوتا۔ میرا حق ادا کرتا تو آج میں سفارش کرتا، آپ جھوٹ بھی معاف کر دیتے، زنا بھی معاف کر دیتے، سب معاف کر دیتے۔ میرا حق ادا نہیں کیا پروردگار، آپ اسے نہ چھوڑیے، آپ اسے نہ چھوڑیے۔ رمضان کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ بھائی صاحب ہی سے نہ بچ سکا، آپ میری حجت سے کیا بچے گا؟ بھائی صاحب تو پوری زندگی کے لیے اس کے پاس گئے، میں تو صرف 1 مہینے کے لیے جاتا تھا۔ الفاظ پہ غور کرنا۔ آپ کے سامنے بیان کروں تو کیا فائدہ میرے دوستو؟ آپ تو الحمدللہ نمازی ہیں، روزدار ہیں، تراویح بھی پڑھے ہوں گے، سحری کرے ہوں گے۔ خدا کرے کہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچ جائے جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، ان لوگوں تک پہنچ جائے جو سحری تک جانوروں کی طرح راستوں میں کھڑ کے دم اور چائے مارتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچ جائے جو رمضان میں غیر رمضان کی طرح جانور کتے بلیوں کی طرح کھاتے پھرتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچ جائے جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، سود میں مبتلا ہوتے ہیں، زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے رکانوں تک پہنچ جائے۔ آپ پہنچا دے یا خدا کرے کہ اس ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان کہے گا پروردگار قرآن صاحب، قرآن بھائی جو کہے اس سے نہ بچ سکا، میری حجت سے کیا بچے گا؟ قرآن صاحب تو اس کے لیے پوری زندگی کے لیے گئے، رمضان میں نہ پڑھتے تو شوال میں پڑھ لیتا تھا، شوال میں نہ صحیح تو ذوالقعدہ میں پڑھ لیتا۔ میں تو صرف پروردگار تیری طرف سے اس کی نجات کے لیے، تیری طرف سے اس کی نجات کے لیے، تیری طرف سے اس کی بخشش کے لیے مولا کریم سال میں 1 مرتبہ اس کے پاس جاتا تھا۔ اسے برباد کرنے والا مہمان آتا تو یہ تولتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے جو سلوک کیا پروردگار، میں خود اس کے قریب پہنچ کر رو کر آیا، اللہ اسے کبھی معاف نہ کرنا، کبھی معاف نہ کرنا۔ میری رحمت کے آغوش میں گناہ کرتا تھا، میری رحمت کے آغوش میں۔ مائیں سلام ہو تم کو جو ایسی مقدس راتوں میں تم کو سنورنے کے لیے ایسی مجلسوں میں باپ پردہ آ جاتی ہے، سلام ہے۔ جاؤ جا کر تمہاری ان بہنوں تک اس بات کو پہنچاؤ، یہ عاجز بڑپن کبھی کرتا نہیں، گنہگار ہے، طالب علم ہے۔ الفاظ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ برسر عام عورتیں جس ماحول سے رمضان میں پھرتی ہیں اور کھاتی ہیں اور پیتی ہیں، رمضان شاید یہ کہتا ہوگا کہ اللہ اگلی بار یا تو مجھے نہ بھیج، اگر بھیجا تو یہ نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہوگا رمضان، میں کن لوگوں کے بیچ آ گیا پروردگار؟ کپڑے خریدو میری مائیں، لیکن یہ انداز نہ رہے۔
ضروریات کو، عید کے تقاضوں کو پورا کرو، یہ طریقہ نہ رہے۔ بازار والے، کپڑے کے بازار والے، یہ بنگڑیاں، یہ چوڑیوں کے بازار والے، میں نام چاہوں تو لے سکتا ہوں، ان کو کچھ تو ایمان کی حرارت چاہیے۔ اپنے بازاروں میں کم سے کم یہ بورڈ تو لگا دو کہ اس کے اندر کوئی مرد نہیں جا سکتا۔ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اندر خدا نہ خواستہ ایک کوئی روزہ دار مرد پھنس جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹے بغیر نہیں رہے گا۔ سچ ہے پیارے، اس کا روزہ ٹوٹے بغیر نہیں رہے گا۔ اور آپ کو شاید برداشت نہیں کریں گے آپ۔ آج ہی سنا، میں آج گیا تھا میں کچھ ضروریات کی خریدی کے لیے، لیکن باہر سے جا کر باہر سے آ گیا۔ آج ایک رپورٹ مجھے پہنچی ایک دکان میں، جب میں لے رہا تھا میں سوچتا کھڑا رہ گیا کہ اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے، تیرا صبر صبر ہے، تیرا برداشت برداشت ہے۔ آسمانوں کو سنبھالنے والی ذات کا برداشت دیکھو، ایک ڈھیل دے دے آسمان گر جائے تو پھر میرے دوستو ہمارے لاشوں پہ رونے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ نہیں رہے گا رونے والا بھی۔ زمین کو جو ذات سنبھال کر رکھی ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا زلزلہ نہیں پیارے، اگر 5 منٹ بھی اگر زمین کو وہ پروردگار خالی اتنا ہلا دے، 2 انچ ادھر 2 انچ ادھر، 2 انچ اتنا ایسا بھی نہیں، رومالی روٹی کو پکاتی پھراتا نا ویسا بھی نہیں، 2 انچ نیچے 2 انچ اوپر، خالی اتنا پھرا، 2 انچ کا تو 2 انچ، یہ مثال نہیں، ٹیلر کا میاپ کیا کہتے ہیں، وہ اسٹیپ لے کر ماپو تو خالی 2 انچ ادھر 2 انچ اگر ادھر اللہ تعالیٰ ہلا دے تو دفن کرنے کی بھی ضرورت نہیں، دفن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا برداشت ہے، دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی کی نافرمانی برداشت نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے آپ لوگ۔ آج ایک صاحب ایک دکان میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ مولانا کچھ تو کرو، اب آپ علماء ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، بیان کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ تو کرو مولانا۔ ان عورتوں کے ہجوم میں لذت پانے کے لیے غیر مسلم نوجوان بھی داخل ہو رہے ہیں، اور کتنا گرے گی قوم، اور کتنا گرے گی قوم، اور کتنا گرے گی قوم۔ روکنے کا تو اب وقت نہیں ہے پیارو، کیونکہ رمضان میں کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے وار کر سکتے ہیں کہ آپ کیا نہیں کرتے، کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ جس کو دولت مل جاتی ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں، کچھ کو ملتی ہے، کبھی کبھی کسی کو کچھ ملتی ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط تو ہونی چاہیے، احتیاط تو ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ گزشتہ تاخیرات آپ کے ساتھ فارغ ہو کر جب میں جا رہا ہوں، مسلمان نوجوان ان عورتوں سے، لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا پہلے شیواجی نگر چھوڑو، پھر تم کیا کوشش کرے گے کہ دشمن نہیں آئے؟ دشمن نہیں آئے گا تو پھر کیا حضرت موسیٰ آئیں گے؟ ابو جہل نہیں، ابو جہل سے بھی بدتر آئے گا۔ رمضان کی سفارش ہے، رمضان کی حجت ہے۔ رمضان کہے گا اللہ 1 مہینے کے لیے اس کے پاس جاتا تھا، اس نے میرا کیا حق ادا کیا۔ دن میں عورتاں سموسے
दुकाना वाले अलग पूछ नहीं सकते रोज़ा क्या मत तुम्हें, उन्हें मुस्कुरा को नहीं बोलती सो। क्या क्या एक्टिंग चल रही देखो, उन्हें मुस्कुराई तो समझ जाना मैं रोज़ा नहीं म्हणजे आप खुद माफ़ होगा सो। अरे कितनी बागीरत गिरती सो तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटे बच्चे घूर रहे हैं, उनको क्या भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे। दुकाना वाले पूछ रहे इसके 1,500-2 हज़ार रुपए के फायदे के लिए इन्हें दिन में रोजा क्या पूछ रहा है, नहीं कि तो खिला रहा है। रोजा क्या मत में नहीं, बास कमीने होंगे ये भी पूछेंगे कई को नहीं को बोल कर, तो फिर जवाब क्या आता वो मुझे नहीं मालूम है। नहीं का तो समझ जाना तो खाओ माँ, उन्हें भी शुक्रिया बा 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 क्या कि हाथ में कुरान दिए सका दे रहा से समोसा शुक्रिया बा। ये धूप में, ये बाज़ार में, ये मार्केट में क्या खाऊं किसे खाऊं बोलने को थी। अल्लाह तुझे समोसे की तरह ठंडा रखे, ठंडा रहता उन्हें गरम रहता। देसा तो 10 रुपये का समोसा लेकिन मीटर में 50 रुपये अंदर समा करता। अब रमज़ान छोड़ता रमज़ान। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बोलूं क्या ना बोलूं मेरे दोस्तों, मेरी समझ से तो बाहर है, मेरी समझ से तो बाहर है। तो मजाक करोगे या छेड़ोगे या इल्ज़ाम लगाओगे कि मुज़म्मिल क्या क्या बोलते तुम, लेकिन होता है दुनिया में ये सब होता है। मुझे वो सुनकर तो बड़ा दर्द हुआ, पहले भी बात मालूम थी लेकिन आज तो बड़े सनत के साथ मालूम हो गई कि गैर मुस्लिम अय्याश व अवबाश फहाश लड़के, पहचान तो ख़त्म होगी ना साहब हमारी। क्या है पहचान, हमारे पास क्या है पहचान। कल या पर पहले भी बोला नहीं बोला मालूम नहीं, पहचान ख़त्म होगी ना। मुसलमान भी टोपी नहीं पहनता, गैर भी टोपी नहीं पहनता। मुसलमान के चेहरे में भी दाढ़ी नहीं, गैर के चेहरे में भी दाढ़ी नहीं। कम से कम नमाज तो भी पढ़ता तो चेहरों की क्या कहते हैं पेशानियों के इन अलामतों से पहचाने जाते। कुछ भी नहीं है, बराबर चल रही हैं, बराबर चल रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा 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 तौबा। इसीलिए एक हदीस पहले बता देता हूँ मैं मेरे दोस्तों, एक हदीस बता देता हूँ, ज़रा सुनो क्या बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे दौर में बेहतर क्या होगा, पूरी हदीस ज़रा सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हदीस ज़रा गौर से सुनना प्यारो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कान उमराउकुम खियारुकुम, इज़ा कान उमराउकुम खियारुकुम, जब तुम्हारे हाकिम नेक हो और अच्छे हो, व अगनियाउकुम सुमहाउकुम, जब तुम्हारे मालदार दिलदार हो, व उमूरुकुम शूरा बैनकुम, जब तुम्हारे मसले मशवरों से हल हो जाए। प्यारे आका फरमाते हैं, दूर तक बात पहुंचा रहा हूँ, प्यारे आका फरमाते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 मरतबा इसलिए बोलना पड़ता है, दिमाग के दरवाजे बंद हैं, खोल कर बात पहुंचाना पड़ता है। इज़ा काना उमराउकुम खियारुकुम, जब तुम्हारे जिम्मेदार बड़े बादशाहान तुम में से बेहतर लोग हो, अच्छे लोग हो, व अगनियाउकुम सुमहाउकुम, जब तुम्हारे मालदार दिलदार हो, हाथों में सकावत हो, बकालत न हो, व उमूरुकुम शूरा बैनकुम, जब तुम्हारे मसले आपस के मशवरे से तय होते हैं। सुभान अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, प्यारे आका फरमाते हैं, फ़ज़हरुल अर्ज़ि खैरुल लकुम मिन बत्निहा, तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर की दुनिया से ज़मीन की ऊपर की दुनिया बेहतर है।
اللہ اکبر جب تمہارے ذمہ دار اچھے ہو، تمہارے مالدار دلدار ہو، تمہارے مسئلے مشوروں سے حل ہوتے ہو، تو تمہارے زمین کی اندر کی زندگی سے اوپر کی زندگی بہتر ہے، مطلب موت سے زندگی بہتر ہے۔ پھر آگے سنو، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، جب تمہارے امیر تم میں سے بدتر لوگ ہوں گے، بدتر لوگ ہوں گے، تمہارے امیر جس حیثیت کے تمہارے امیر ہو، دین کے امیر ہو کہ دنیا کے امیر ہو، تمہارے امیر اگر تم میں سے بدتر لوگ ہو، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار جب بخیل ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہو، صدقات نہ دیتے ہو، اور تمہارے امیروں کے دلوں میں غریبوں کی محبت نہ ہو، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے مشورے تمہارے عورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تمہارے مشورے تمہارے عورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے آقا کیا بات فرماتے ہیں؟ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، زمین کے اوپر کی دنیا سے تمہارے لیے اس وقت زمین کے اندر کی دنیا بہتر ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے بیت عالم میں ہمارے نبی ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور تعجب بھی نہیں ہے، دیکھے یا نہ دیکھے، پیغمبر کا فرمان کروڑوں دیدار سے بہتر ہے۔ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ قدر کرو، قدر کرو۔ میں سمجھتا ہوں رمضان کے، مجھے بول دینے دیجئے، بول دینے دیجئے، کیا ہوگا پیارے؟ جنازہ ہی تو اٹھے گا۔ اسلام کی دشمنی پہ دشمن انکاؤنٹر کرتا ہے تو حق کی دشمنی میں خود اپنا کوئی انکاؤنٹر کرے گا، اسی کو تو شہادت کہتے ہیں۔ رمضان کو برباد کرنے میں ہوٹل والوں کا جو جتنا کردار ہے اتنا تو دشمنوں کی سازش بھی نہیں ہے۔ رمضان کی عظمتوں کو پامال کرنے میں، روزداروں کو برباد کرنے میں، رمضان کی عظمتوں کو برباد کرنے میں، چاہے بنگلور ہو کہ حیدرآباد ہو، ممبئی ہو کہ کولکتہ ہو، ہندوستان ہو کہ دبئی ہو، سعودی عرب ہو کہ کوئی ملک ہو، ہوٹل والوں کا جو کردار ہے، ہوٹل والوں کا جو کردار ہے، تو رمضان اور اسلام اور مسلمان کو برباد کرنے میں دشمنوں کا بھی اتنا پلان نہیں ہے۔ کماؤ رمضان کے مہینے میں، رمضان کو برباد کر کے کماؤ۔ تمہاری نسلیں رمضان کی بے حرمتی کی وجہ سے اگر مسجدوں کے دروازوں میں بھیک نہ مانگی، میرے خبر پہ جوتے مارنا۔ اس وقت میں رہوں کہ نہ رہوں کوئی بات نہیں، اب تو ہمارے لیے زمین کے اندر کا حصہ بہتر ہے۔ کماؤ، رمضان کو برباد کر کے کماؤ، حیا کو برباد کر کے کماؤ، شرم کو برباد کر کے کماؤ، غیروں کو ماحول دے کر کماؤ۔ کماؤ پیارو، کتنا کماؤ گے اور کتنا کھاؤ گے یہ نتیجہ تم کو خود معلوم ہے۔ کتنا کماؤ گے، کتنا کماؤ گے، کتنا کماؤ گے، کتنا کماؤ گے۔ کپڑے کی دکان ضرورت ہے، جوتے چپل کی دکان ضرورت ہے، لیکن ہوٹل، 15-20 نامہ محلوں کے میرے پاس موجود ہیں،
جن محلوں میں شیطان قید ہو کر بھی خوش ہے، چھوڑ رہے بابا ہمارے ایجنٹاں ہمارا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہوٹل کے ذمہ دار ہیں نا، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، ایجنٹ۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں لیکن انسان نہیں نا، اور جن انسانوں کا تعلق شیطانوں سے پہلے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب تو اکرم صاحب یہ حال ہے کہ پیران پیر بھی اگر آ کر ہوٹل والوں سے کہے کہ بند کر دو رمضان برباد ہو رہا ہے تو ان کی بھی نہیں مانیں گے، تو ایسے دور میں ہماری کیا مانیں گے؟ خریوں کا بھی ارے دیکھو حدیث کیا کہتی ہے، نبی کیا کہتے ہیں، دیکھو وہ نبی صرف میرا نبی نہیں پیارے، تیرا بھی نبی ہے۔ سب کا نبی ہے۔ نبی کی امت کی فکر کرنا بھی نبی کی محبت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی امت کی فکر کرنا بھی نبی کی محبت میں داخل ہے۔ ایک اللہ والے کو ان کی جورو بہت ستاتی تھی، کہتے یہ جوروہاں اچھے اچھا کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات جوروہاں کو مردہ میں ستا لے کوئی، وہ بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن ہے نا یہاں اسکور زیادہ ہے، یہاں کیا آنسر اسکور زیادہ ہے۔ تو ایک اللہ والے کو بہت صحیح واقعہ بھائی، مذاق نہیں، تمہیں ہنسے تو ہر ہنسنے والی چیز مذاق نہیں ہوتی۔ اللہ والے کو بہت ستا لے کرتے، تو آخر اللہ والے صبر کر لے کرتے، تو پھر اس کے بعد ہے نا ان کو کون کی مشورہ دیے کہ بھائی تمہیں چھوڑ ڈالو نا، ان کو دوسری شادی حمید کر کو رکھتی ہوں۔ ارے نہیں بھائی، اسے چھوڑتا نہیں میں، پھر کھاؤ مارا، چھوڑو، ظلم برداشت کرو، چھوڑو۔ تو پھر جا کر ان سے پوچھا آخر تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ پیارے میں چھوڑوں گا تو بعد از عدت کے بعد وہ دوسرے سے شادی کرے گی۔ میں نے اس سے نکاح کر کے ایک چیز معلوم کیا کہ یہ تکلیف دینا اس کی عادت اور فطرت بن چکی ہے، شوہر بدلنے سے عادت نہیں بدلتی۔ دوسرے بچھو کاٹنا عادت ہے اس کی، اسے سننے کے ڈبے میں رکھے تبھی کاٹتا سچ۔ شوہر بدل جائے تو فطرت نہیں بدلتی، جبل گردت جبلہ گردت، پہاڑ بدل سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ میں اسے اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا تو پھر وہ عدت کے بعد دوسروں سے شادی کرے گی، اسے تکلیف دے گی۔ میرے نبی کے غلام کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میرے نبی کے یہ غلام کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے یہ مجھے پسند نہیں۔ امت کی فکر کرنا بھی حضور کی محبت میں داخل، عبادت اپنی جگہ پر رکھو، امت کی فکر کرنا بھی حضور کی محبت میں داخل ہے۔ یہ امت برباد ہو رہی ہے، کسی کو فکر ہے؟ اور میرے وسعت قلبی کو سلام کیجئے کہ میں رمضان کے تمہارے اور ہمارے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ ارے ہمارا نکلنا مشکل ہو گیا بابا، نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن حجت بیان کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک گنہگار کو چوری کی عادت تھی اور ایک اللہ والے کے گھر میں وہ بہت بڑی چوری کر لی۔ اللہ والے اسے پکڑنا چاہے، پکڑ نہ سکے، بعد میں کہا کہ بھائی دیکھ کر دوڑ، اب تیرا پیچھا نہیں کروں گا۔
کہیں دوڑتے دوڑتے تو گر جائے تو نقصان ہوگا، لے کر جا مال، میں نے تیرے لیے مال حلال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اخلاق اولیاء ہے، عاشقان رسول، میں نے تیرے لیے مال کو حلال کر دیا۔ گاؤں والوں نے پوچھا کہ حضرت جب تھا ہم نہ تو بھی بولنا تھا نا، تمہیں پکڑے نہیں نا۔ خیر پکڑے نہیں تو جاتا، کم سے کم قیامت میں تو پکڑے جاتا، معاف کہیں کو کرے۔ چپ جاہل، اگر میں معاف نہ کرتا تو حساب اس کا لمبا ہوتا، اور آقا نے فرمایا میرا غلام ایک بھی باقی رہے میں جنت کو نہیں جاؤں، اس کی وجہ سے میرا نبی انتظار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میں معاف نہ کروں وہ حساب میں کھڑا رہے گا، میرا رب پوچھتا رہے گا، معاف کر دے تب بھی انتظار، معاف نہ کرے جہنم میں انتظار۔ میرے نبی کو انتظار کرنا نہیں، جان دو جان دو، میرا مقصود معاف کرنا نہیں، میرا مقصود میرا نبی ہے، میرا نبی۔ اس نبی پر نظر ڈالو پیارو، اس نبی پر نظر ڈالو، اس کی امت برباد ہو رہی ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ اس کی امت برباد ہو رہی ہے، کون ان کو سمجھانے والا؟ جو بڑے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سفر اگر کر لیں گے نا انشاءاللہ بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے تو پھر نتیجے نہیں نکلیں گے، کچھ بھی اگر کرنا نہیں چاہتے تو پھر نتیجے نہیں نکلیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تیسرا رمضان کے بارے میں کہہ دیا تو بات لمبی ہو گئی، وقت بھی بہت کم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جلدی جلدی روایات پڑھتا جاتا ہوں، سنتے جائیے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالی رشتہ داری سے پوچھیں گے تمہارا کیا کہنا ہے صاحب؟ دو سے بچ نہ سکا، میرے سے کیا بچے گا؟ اور آپ نے رشتہ داری صرف اپنی پوری مخلوقات میں جنات اور انسان کے اندر رکھا، ملائکہ میں بھی نہیں رشتہ داری، جانوروں میں بھی نہیں رشتہ داری، زمین و آسمان میں نہیں، صرف دو میں رکھا، دو میں رکھا، دو میں رکھا، آپ دو میں رکھا، میرا حق ادا نہیں کیا۔ چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نبی سے پوچھیں گے اے محمد آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا فرمائیں گے الہ العالمین جس کے لیے حجت رمضان و قرآن و رشتہ داری کر دے اس کی سفارش میں نہیں کروں گا۔ تم کیا سمجھتے ہیں نبی کو صرف سفارش کرنا آتا ہے، شکایت کرنا نہیں آتا؟ یہ لفظ یاد رکھنا پیارو، یہ لفظ یاد رکھنا، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، حاضرین و غائبین، یہ لفظ یاد رکھنا۔ نبی کو صرف سفارش کرنا آتا ہے، شکایت کرنا نہیں آتا۔ نبی کی سفارش بھی قرآن سے ثابت ہے، نبی کی شکایت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ نبی کی شکایت ہے۔ 19ویں پارے میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں عرض کریں گے الہ العالمین یہ وہ بندہ ہے جو میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میں اب سفارش نہیں کروں گا، یہ جس کا مستحق ہے اس کا فیصلہ فرمائیے۔ قیامت کے قریب رشتہ داریاں بکھر جائیں گی، کوئی کسی کا لحاظ، ارے بھائی بھائی کو تو کیا دور کی بات ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان بھی ایک رشتہ داری ہے نہیں، باپ سے بھی بیٹا بچھڑ کر رہے گا، ماں سے بچھڑ کر رہے گا، خالہ سے بچھڑ کر رہے گا، بھائی کو نقصان پہنچائے گا، بہن کو نقصان پہنچائے گا۔ دوستوں کو گھروں میں اہمیت ہوگی، رشتہ داروں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ نہیں، میں اس دوست کی دوستی کو مانتا نہیں جس کا رشتہ دار دور ہو اور دوست قریب ہو، یہ سب دکھاوا ہے یا اندر کوئی مقصد اور مطلب ہے۔ دوست آیا تو بھی اہتمام ہو، رشتہ دار آیا تو بھی اہتمام ہو۔ ہاں اس سے غلطی ہو گئی تو آپ اپنے اخلاق، اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر ڈالو، اعتماد مت کرو، بھروسہ مت کرو، لیکن اچھا سلوک تو کرو۔ گھر چڑھ کو آ گیا، سلام، وعلیکم السلام، کھاؤ پیو، روکو تو جاؤ، کیونکہ تو نقصان پہنچا ہے نا پہلے سے، زیادہ نہیں، زیادہ قریب کرے نقصان ہوا تھا اب نہیں، لیکن حق تو ادا کرو۔ ارے نبی کو ستانے والے بھی سب سے پہلے
رشتہ دار تھے اور نبی بھی معاف کرنے والے رشتہ داروں کو تھے. جب نبی معاف کرتا لے تو ہمارا تمہارا حساب کیا ہے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی. یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے کہ یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اچھی بات. ایک علامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے جاؤ میرے دوستو. وقت کا تقاضا ہے, دعا بھی کرنا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں دعا بہت کم کر رہا ہوں, بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کر رہے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ کم کر رہے ہیں. کیا کرنا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا, دین پر ثابت رہنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ میں دیر تک ٹھہرنے والا. اللہ اکبر. دین پہ استقامت نہیں ہوگی, وقتی طور پر دین پر عمل کرے گا, اس کے بعد نہیں کرے گا. اور ایک علامت سنتے جاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان عباد جخال خراء فسقا. قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جاہل عبادت گزار ہوں گے, فاسق خرا ہوں گے. علم کا آئین تک نہیں رہے گا, عبادت تو بڑی ہوں گی. اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں آتی جس کے اندر علم نہ ہو. نماز پڑھے گا علم کے خلاف, پوری رات جا کر عبادت کرے گا, قرآن بھی پڑھے گا, سادہ سیدھا پڑھے گا, لیکن ان کے مطابق نہیں پڑھے گا. اور خرا ہوں گے, خرا مطلب قرآن پڑھنے والے ہوں گے, فسقہ فاسق ہوں گے. چہروں میں داڑیاں نہیں ہوں گی, مظاہرے قرات میں انہی کو بلایا جائے گا. 1 گھنٹے کی قرات پر 2 لاکھ روپے دیں گے, 30 دن کی تراویح پر 50,000 بھی نہیں دیں گے. بہت بڑی بات, بالکل صحیح بات. مصر سے بلاؤ, شام سے بلاؤ, ایران سے بلاؤ, عالمی ایوارڈ یافتہ, شہرت یافتہ فلاں اور فلاں بلائیں گے. اور محلے والے ذمہ دار سب ان کو دینے کے لیے تیار ہوں گے, اپنے امام کو نہیں دیں گے. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں, مرو, ان تمام معاملات کا حساب ہوگا. نعت خواہوں پہ اڑائیں گے, وہ نعت پڑھنے والا بھی صاف رہے گا. خوالوں پر پڑوسی ملک کا دیکھا دیکھی یہاں بھی شروع ہو رہا ہے, لیکن 30 دن امامت کرنے والے پر ایک مسافہ بھی نہیں ہوتا. رمضان المبارک کا ہدیہ دینے کے لیے تو کمیٹی والوں کی روح نکل رہی ہے. دینے میں جو پیچھے ہٹتے ہیں دیکھو, ان کی نکل گئی تو اچھا ہے. بتیس داتا کے بیچ میں ایک جیپ اٹکے سکا اٹک کو ہوں میں. داڑھی نہیں ہوگی, خیرات پڑے گا. خیرات پڑھنے. اور ایک بات کیا معلوم ہے کہ قاریوں کے تجوید کو کون بھی نہیں دیکھتا, تلاوت کو سانس کتنی لمبی ہے دیکھتا. ہائی وے میں کون کی بلٹ لے جاتا دیکھو, RX. تو اللہ کئی صاحبہ اتنا اثر کر ڈالیا سو, یہ ناٹکا چھوڑ رہے بابا,
इमाम के सूरह फातिहा पर आमीन बोलिया नहीं, या अल्लाह। कुरान की मजलिस समझा के फिल्म इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे? हजरत अली फरमाते हैं इबादत इल्म के साथ करो, तिलावत तकवे के साथ। आहा, कह दो सुभान अल्लाह। इबादत इल्म के साथ, तिलावत तकवे के साथ। एक जगह पर आका फरमाते हैं, रिवायत लिखा नहीं लिखा पता नहीं, आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक ज़माना ऐसा आएगा जिस ज़माने में लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनका कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। उनका कुरान दिखावा होगा, दिखावा होगा। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। और एक रिवायत सुनिए, 3 बजे इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। लिकुल्ली उम्मती फितनतुन, हर उम्मत का एक फितना होता था, हर नबी की उम्मत का एक फितना होता था। आका फरमाते हैं वह फितनत उम्मती अलमाल, क़यामत के करीब मेरी उम्मत का फितना माल बन जाएगा। माल है तो लोग चाहेंगे, माल नहीं तो कोई चाहेगा नहीं। चाहना तो दूर की बात, माल है तो सलाम करेंगे, नहीं तो नहीं। सलाम करना तो दूर की बात, बीवी भी उस शौहर को रिस्पांस देती है जिसके पास माल है। माल नहीं को बोल कर बोले तो पूरी जिंदगी फोड़ लगो रहती। मकसद माल बन जाएगा, मकसद माल बन जाएगा, मकसद माल बन जाएगा। माल के हासिल करने में हलाल हराम के तमाम बैरिगेड्स और बॉर्डर सब तोड़कर आगे बढ़ेंगे, तोड़कर आगे बढ़ेंगे। माल आ गया है, माल माल माल, पैसा 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 पैसा। ये सोच छोड़ देता है कि मुझे मरना है और मौत आनी है। अगर इस तरीक़े का माल छोड़कर मरूंगा, ख़बर में चीख चीख कर पुकारूंगा, कम से कम सदका तो कर दे प्यारे, तो वह आवाज़ मैसूर रोड के कब्रिस्तान से यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो फिर हराम कमाया छोड़ कर गया, सज़ा मुझे मिलेगी। है नहीं? इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह माल ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के बक़दर दे। इतना ये दुआ बड़ी बड़ी बेहतरीन दुआ। ये दुआ मेरे शेख खुतब आलम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहू की दुआ है। हज़रत फरमाते हैं किसी भी चीज़ की कसरत न पूछो, अल्लाह के पास हर चीज़ की बरकत पूछो। अल्लाह सलामत रखे मेरे शेख को। किसी भी चीज़ की कसरत नहीं, अल्लाह एक 10 करोड़ दे, नक्को 10 करोड़ नक्को। अल्लाह 1 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपये दे दो, हमारी ज़रूरतां पूरी हो जान दो। बीमारी नहीं रहना, पेट भर को खाना हो जाना, कपड़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं रहना, ज़रूरत के बक़दर कपड़े। जोरू बच्चे कब पूछते हैं कि तब देने का पैसा रह जाना। बेंगलुरु में फिरने के ऐसे एक 2 व्हीलर रह जाना, हैदराबाद को जाने के ऐसे एक कार रह जाना। मेरे कार के पीछे ऐसा पड़े ही आदमी। हाँ, मेरे पास वो कोसी है सो वैगनर है सर की हजरत, अल्लाह का दिया तुम्हारे पास बहुत है ना हजरत, तुझे कैसा मालूम? एक कार बदलाओ ना हजरत, तुम्हें कई को बा तुम्हारे लायक नहीं हजरत, कई को लायक नहीं। अंदर 4-5 सीटें हैं, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है, गियर है, 4 व्हीला ही, ज़बरदस्त हारन है, सुनिया तो हार्ट अटैक आ जाता। हाँ, कर्नाटक पाव इंडिया फिर डाला सब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र लगाओ न करे बाबा, आज तरबूज उतारता हूँ। वही बात है, ये बच्चा कभी अक्सर सफ़र में रहता है, इनू सफ़र में रहते हैं आराम से। राती कौन भी छेड़े तो इनोवा को ओवरटेक करता हूँ। मैंगलोर के घाट को चढ़ को उतर गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कई को बदलाऊँ,
ضرورت پوری ہو رہی ہے نہیں. عزت کیا کارا میں ہے؟ عزت عمل میں ہے. فجر کی نماز پڑھ کر آٹو میں بیٹھنے والا بہتر ہے چھوڑ کر اسکارپیو میں اور کسی فارچونر میں بیٹھنے والا خدا کے نگاہوں کا ذلیل ہے. اللہ اکبر. صحیح بات. برکت پوچھو کثرت میں، ضرورت پوری ہو جانا. بیٹی کی شادی اللہ ایسا رشتہ دے، پوچھنا نہیں انہیں، یہ برکت. کیا دیتے ہیں کہ دیو، یہ بھی بولنا نہیں، نکو دیو بولنا. انہیں متقی تمہاری مرضی، کیا دیتے ہیں کہ دیو کو تو انڈائریکٹ پوچھ رہا ہے. انڈائریکٹ پوچھ رہا ہے بھی بولنا نہیں. کیا دیتے ہیں کہ دیو بول کر بولے تو انڈائریکٹ فقیر. دیو بول کر پوچھنے والا ڈائریکٹ فقیر. کیا بھی نکو بولنے والا انہیں اچھا بچہ، اس کا بابا بھی اچھا، اس کی اماں بھی اچھی. تقویٰ دکھا تمہاری مرضی، تمہیں کیا دیتے ہیں کہ دیو ہمیں پوچھتے نہیں، ہمیں کیا دیتے ہیں کہ تمہیں پوچھنا نہیں. یہ پہلے سے بول ڈالتے ہیں 1 گرام گولڈ لے لگا رہی. نکو نکو. اللہ بچی کی شادی ہے، وقت رہتا تو ایسا بے مثال واقعہ بیان کرتا کہ آپ بھی سن کر حضرت اللہ والوں کے یقین کے ساتھ جڑ جاؤ. فیصلے ان کے ساتھ جو ہوئے وہی ہمارے ساتھ ہوں گے. بیٹی کی شادی اللہ آپ ضرورت پوری کر دیجیے. لڑکا بھی اچھا آئے گا، انتظامات بھی ضرورت کے مطابق ہو جائیں گے، شادی بھی ہو. ایک برکت. اور ایک حدیث سن لیجیے. ان من اشراط الساعۃ ہلاک العرب. میرے آقا صادق و مصدوق نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے بڑی علامت یہ ہے کہ عرب ہلاک ہو جائے گا. عرب کا ایمان برباد ہو جائے گا، عرب کے اعمال برباد ہو جائیں گے، عرب میں پھر بھی جہالت کا دور آ جائے گا، عرب پھر سے ظلم کا اڈا بن جائے گا. وقت مقررہ طے نہ ہوتا، مکہ نہ ہوتا، مدینہ نہ ہوتا، سارے عالم میں سب سے پہلے عرب برباد ہو جاتا، عذاب آ جاتا. رمضان جیسے مہینے میں تراویح کی 10 رکعت کو چٹ کرنے والا ملک عرب ہے. 10 رکعت تراویح، وہ بھی حرم کی. 20 لاکھ مسلمان جماعت اگر چھوڑ کر چلے گئے تو انفرادی نہیں پڑھتے. تمیم صاحب تو کیا یہ 10 رکعت کم سے کم 10 لاکھ لوگوں کی 10 رکعت کو جمع کریں تو کیا اس کا حساب سلمان اور محمد بن سلمان دے گا؟ عمان میں 8. چلو بھائی 8 رکعت صحیح مان لو کہ ایک مسلک میں تو ہے، یہ 10 کو لا کر کیا کھڑا کر دیے. جس ملک کے صدقے سارے عالم میں شراب پر پابندی لگی، آج اسی ملک کے اندر شراب ہے. عرب کی توہین نہیں، محبت کا درد پیش کر رہا ہوں. پوری رات اب عرب کی لڑکیاں بھی جاگ رہی ہیں. ایئرپورٹ کے کاؤنٹر سے لے کر مال کے کاؤنٹر تک 70% لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر حجاب کے. ہلاک العرب. عربی جتنے ممالک جہاں پر عربی زبان چلتی ہے وہ پورے عربی ممالک ہیں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ شراب عام ہے.
सरजमीन अरब मुक़द्दस ज़मीन में एक ऐसा मोहल्ला बनाया गया है जहाँ पर दाढ़ी वाले का दाखिल होना जुर्म है। ऐसे बार्बर बनाए गए हैं जहाँ पर एक दिन के लिए नाचने के लिए जो लड़की आती है, खुदा की कसम मेरे दोस्तों, जिसकी फीस $5 लाख है, जिसे अरब दे रहा है। हलाकुल अरब। इसीलिए मैं एक बात अर्ज करता हूँ, इन बातों का मैं ही ज़ामिन हूँ कि अरब को जाओ हज और उम्रे को तो जितना जल्द हो सके वापस आ जाओ। कहीं देर तक रहकर हालात को अगर आप जैसे लोग देखेंगे तो फिर अकीदत ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह वालों का मिजाज रहा है कि हज के लिए, उम्रे के लिए, ज़ियारत के लिए जाते तो अदायगी के बाद फ़ौरन वापस आ जाते, देर तक न रहते, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए या अरब के अंदर किसी की गलती पर हमारी नज़र न पड़ जाए ताकि हमारा अकीदा बर्बाद ना हो। इसलिए जल्दी आ जाते। 40-40, 50-50 दिन का प्रोग्राम बनाकर जाओगे, फिर वहाँ गलती तुम्हारे से भी होने का इम्कान है, हमारे से भी होने का इम्कान है, फिर वहाँ के हालात देखेंगे तो अकीदत चूर हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि अरब पर किसी को तरजीह देना ये हमारे ईमान को भी नुकसान पहुँचाने के बराबर है। बहुत बड़ी 5 दिन मक्के में, 3 दिन मदीने में, बस काफ़ी है। क्या ख़रीदना है? मक्के से ज़मज़म ख़रीदो, मदीने से खजूर ख़रीदो, बस उतना ही है। सीधे इराद कर ले, फिर आगे तड़प और तरस बाकी रहे, फिर आने के बाद फिर जाने का शौक़ पैदा रहे, किसी पर नज़र नहीं हो। 5 दिन ना बोलकर पूरा हरम में रहता, 5 दिन ना बोलकर नबी के माहौल और आगोश में रहता, बस हो गया। खजूर ख़रीदने के लिए कितने दिन की ज़रूरत होती है? 2-3 घंटे में खरीद लिया, हो गया, किस्सा ख़त्म। ज़्यादा देर तक रहना अक़ीदत को ख़तरा है। सलामत रखे अल्लाह ताला अरब को भी, सारे आलम के इस्लामी ममालिक को भी, हमारे मुल्क भारत और हिंदुस्तान को भी। मैं सलाम करता हूँ हिंदुस्तान के माहौल को, सलाम करता हूँ हिंदुस्तान के माहौल को। यहाँ के उलमा की ज़ुबान जितनी आज़ाद है, वहाँ तो काबे के सामने खड़ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम की ज़ुबान पर ताला है। तकरीबन अइम्मा निकल गए हैं और तकरीबन अइम्मा को हक़ कहने की वजह से जेल में डाल दिया गया है। 2-3 उलमा को तो अंदर जान से मार दिया गया है। हलाकुल अरब मिन अशरातिस साआ हलाकुल अरब, इन्ना मिन अशरातिस साआ हलाकुल हरम। इतने बड़े इमाम जो 40 साल से हरम के अंदर तरावी पढ़ाने का शरफ पा रहे हैं, जिनको जनाब हज़रत अब्दुर्रहमान सुदैस कहते हैं, वो अपने आँखों से अरब के हालात को देखते हैं। एक जुमला कहने की उनके पास ताकत नहीं है। मैं हज़रत पर तनकीद नहीं करता, उनकी क्या मसलिहत है मालूम नहीं। अगर कह देंगे तो फिर कल वो हरम में नमाज नहीं पढ़ाएंगे, किसी कैद खाने के कैदी रहेंगे। ये जुल्म चल रहा है अरब के अंदर। इसी की तरफ नबी ने इशारा दिया कि इन्ना मिन अशरातिस साअति हलाकुल हरम। अल्लाह अकबर। वही मैंने जो कहा उसकी हदीस की ज़रा आगे ज़रा तशरीह सुन लीजिए, बात ख़त्म कर दूंगा। बहुत सारी बातें रह गई हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिस ज़माने में दीन पर साबित कदम रहना आग पर रहने के बराबर है। आगे नबी ने फरमाया और एक रिवायत में, ऐसे दौर में अगर कोई दीन पर साबित रहता है, अल्लाह तबारक व तआला 50 लोगों के बराबर अजर देंगे। तो सहाबी ने पूछा, कौन 50? उस ज़माने के 50 इबादत गुजारों का सवाब देंगे कि या इस ज़माने के 50 इबादत गुजारों का सवाब देंगे? किसी एक दीन के अमल पर साबित रहते हैं, अल्लाह 50 सहाबा के अजर के बराबर अजर देते हैं। कितने? 50 सहाबा के अजर के मुताबिक अजर देते हैं। मैंने कहा था ना कि आज मुझे वो अलामात पेश करना था, जितने हो सके मैंने पेश कर दिया।
بقیہ علامات کا بھی موقع ملے گا، آئندہ تاخرات کوشش کروں گا میں انشاءاللہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق بات کرنے کی۔ ہر عمل سے ہر برے عمل سے بچو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔